انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بااختیار شہری حکومت سے کم ہمیں کوئی اقدام قبول نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا آج 3 ہفتے ہو گئے، 21 دن سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ دھرنا، آج یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں خواتین موجود ہیں اور صوبائی اسمبلی پر بھی دھرنا جاری ہے. حکمرانوں، تمہارے لیے تمہیں ان مطالبات کو پر کان دھرنے ہوں گے، ورنہ تم دیکھ لو کہ دھرنا اب پورے کراچی میں یہ دھرنے پھیلتے جا رہے ہیں. اور اس شہر کراچی، وہ شہر کراچی جو عروس البلاد ہے، وہ شہر کراچی جو معاشی ہب ہے، وہ شہر کراچی جو پاکستان کا صنعتی زون ہے، آج اس شہر کراچی کی بات کریں تو شہر کراچی مسائلستان بنا ہوا ہے. اس شہر کراچی کے وہ سارے اختیارات جو کبھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ماتحت ہوا کرتے تھے، وہ سارے اختیارات پر آج صوبائی حکومت نے قبضہ کر لیا ہے. ہمارے بچوں کی تعلیم، بچوں کے تعلیمی ادارے جو حکومت کے، جو بلدیہ عظمیٰ کے ماتحت تھے، ان پر قبضہ کر لیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں یہ تعلیمی ادارے، صحت کے تعلیمی ادارے، اور تو اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس شہر کے اندر انفراسٹرکچر موجود نہیں، بنیادی ضروریات کی سہولیات موجود نہیں، اور پانی کا منصوبہ ہو، ایس4 سیوریج کا منصوبہ ہو، جتنے منصوبے ہیں ان سارے منصوبوں پر صوبائی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. لیکن آج اہل کراچی، یہاں جمع ہونے والی ہماری مائیں بہنیں، بچے یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کراچی کو وڈیروں سے، جاگیرداروں سے اور اس مائنڈ سیٹ سے انشاءاللہ آزاد کرائیں گے. ہم انشاءاللہ اس حقوق کراچی تحریک کو آگے بڑھائیں گے، جس کو لے کر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب 2017 سے پچھلے 5 سال سے شہر کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، شہر کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، کہ الیکٹرک کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے شناختی کارڈ کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، اور جو بڑے پیمانے پر اس شہر کے کوآپریٹو سوسائٹیز کے مسئلے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. بیریا ٹاؤن کے مسائل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ان سارے مسائل کو بھی ایڈریس کریں گے. اس شہر کے حقوق کو انشاءاللہ ان جاگیرداروں سے چھین کر لیں گے، ان وڈیروں سے چھین کر لیں گے، اور اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ انشاءاللہ یہ قدم رکنے والے نہیں. انشاءاللہ امیر جماعت کراچی کی قیادت میں اہل کراچی اس سفر کو جاری رکھیں گے، اس سفر کو آگے بڑھائیں گے تاکہ بااختیار شہری حکومت کا قیام عمل میں آئے، تاکہ اس کالے قانون کا خاتمہ ہو اور شہر کراچی کے لوگ سکھ کا سانس لے سکیں، اور ایک بار پھر یہ شہر تعمیر و ترقی کے منازل طے کر سکے، یہ شہر ایک بار پھر روشنیوں کا شہر بن سکے، یہاں کے تعلیمی ادارے آباد ہو سکیں. وآخر دعوانا جس کی پشت پر ہمیشہ ہماری خواتین کھڑی رہیں، آج کے دن بھی آپ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ شہر کراچی کے اوپر امٹتے ہوئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری مائیں بہنیں انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کے سنگ ہیں، ساتھ ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کے مستقل اقتدار نے جہاں سندھ کے دیہی علاقوں میں انسانوں کا استحصال کیا ہے، اب وہی جاگیردارانہ سوچ، وہی وڈیرہ شاہی کا طرز حکمرانی اب شہروں کی طرف بھی شب خون مار رہا ہے. سندھ اسمبلی کے اندر آئے دن
سندھ کی بیٹیوں پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ ہوتا ہے، قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، لیکن اسی اثنا میں سندھ کی ایک بیٹی فہمیدہ سیال کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور جب قاتلوں کے طرف رخ کیا جاتا ہے، ان کا سراغ لگایا جاتا ہے، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی سندھ کے حکمرانوں کی صفوں میں بیٹھے ہیں۔ استحصال در استحصال تعلیم کے راستے بند کر دینا، صحت کے مواقع فراہم نہ کرنا، تھرپارکر سے لے کر اوباڑوں تک کی داستان یہی ہے کہ سندھ کے ان حکمرانوں نے سندھ کی خواتین کے استحصال کے اندر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن آج آپ کا اجتماع، آپ کا یونیورسٹی روڈ کے اوپر جمع ہونا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ کراچی سے جو آواز بلند ہوگی وہ سندھ کے چپے چپے میں، سندھ کے گوشے گوشے میں ماؤں بہنوں کی ترجمانی کرے گی۔ اور آج اتنی بڑی تعداد کے اندر آپ کا سندھ کے کالے قانون کے خلاف جمع ہو جانا اس بات کی نوید ہے کہ سندھ کے جاگیردار، سندھ کے وڈیرے، سندھ کے سرمایہ دار، سندھ کے وہ حکمران کہ جنہوں نے کسی کو نہیں بخشا ہے، ان کے خلاف اعلان جد و جہد ہے، ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آج 20 دن مکمل ہو گئے ہیں کہ جماعت اسلامی سندھ اسمبلی کے باہر مستقل دن و رات دھرنا دیے بیٹھی ہے۔ اس کے اندر بچے بھی شریک ہوتے ہیں، اس کے اندر بوڑھے بھی شریک ہوتے ہیں، اس کے اندر نوجوان اور بہنوں اور مائیں بھی شریک ہوتی ہیں، اور سب کی مستقل ایک ہی مطالبہ ہے، سب کا مستقل ایک ہی کہنا ہے، سب کا مستقل ایک ہی نعرہ ہے کہ اس کالے قانون کو واپس لیا جائے۔ سندھ کے اندر، سندھ کے شہروں کے اندر صحت کے ہاسپٹلز ہوں، ان کو جو سندھ حکومت نے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی ہے، جو سندھ کے تعلیمی ادارے ہیں ان کو اپنے قبضے کے اندر کوشش کرنے کی کوشش کی ہے، سندھ کے لوگوں کا استحصال کیا ہے، سندھ کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے بند کیے ہیں، اور اس کالے قانون کے ذریعے وہ شہر کے اندر منتخب ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کی حیثیت صرف ایک کمپلینر کی حیثیت کے اندر متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ 20 دن کی یہ پرعزم جد و جہد نتیجہ خیز ہونے جا رہی ہے، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ عزم، آپ کی یہ جد و جہد، آپ کا شانہ بشانہ اس وقت چلنا انشاءاللہ اس تحریک کو نتیجہ خیز کرے گا، اور یہ سندھ کے حکمران اس بات پر مجبور ہو رہے ہیں کہ اس کالے قانون کو واپس لیں گے، ان کو واپس لینا پڑے گا۔ میں آپ سے ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے کہ اس وقت آپ کا کردار، آپ کا رول اس پوری سوسائٹی کے اندر سب سے اہم ہے۔ اگر نظام حکومت کو شکست دینی ہے، اگر جاگیردارانہ سوچ کو شکست دینی ہے، اگر سرمایہ دارانہ سوچ کو شکست دینی ہے، اگر ظلم کے خلاف جد و جہد کے اندر آواز بلند کرنی ہے، تو سب سے زیادہ سنی جانے والی آواز انٹرنیشنلی سطح کے اوپر بھی اگر کوئی بنتی ہے تو وہ خواتین کی آواز بنتی ہے، اور ان خواتین کی آواز نے اس ایشو کو پوری دنیا کے اندر اجاگر کیا ہے۔ میں آپ کی استقامت کو سلام کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب سید عبدالرشید صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی، امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی، برادر محترم اسامہ رضی صاحب، منیم ظفر صاحب، عبدالوہاب صاحب، ذمہ داران جماعت، میری انتہائی قابل احترام سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان حلقہ خواتین جناب دردانہ صدیقی صاحبہ، ناظمہ صوبہ سندھ رخشندہ منیب صاحبہ، اور شہر کراچی کی خواتین کی قائد
جناب اسما سفیر صاحبہ، ذمہ داران جماعت اسلامی حلقہ خواتین، اور آج اس یونیورسٹی روڈ پر بہت بڑی تعداد میں ایک سمندر کی صورت میں تشریف لانے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بچوں، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس تاریخ ساز جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اس عزم سے، آپ کے اس حوصلے سے اور آپ کی اس جدوجہد اور ایثار و قربانی کے نتیجے میں شہر کراچی کا یہ مقدمہ اب صرف قومی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب ہم نے 31 دسمبر 2021 کو سندھ اسمبلی کے سامنے اپنے دھرنے کا آغاز کیا تھا تو اس وقت بھی عوام میں یہ میسج چلا گیا تھا کہ جماعت اسلامی اپنی جدوجہد کو تیز تر کر رہی ہے اور اس کالے قانون کو نامنظور کر رہی ہے، لیکن جب مسلسل اس میں عوام کی شرکت بڑھتی گئی اور چوتھے دن جب ایک بہت بڑی تعداد میں اس دھرناگاہ میں خواتین شامل ہوئی تو اس نے اس دھرنے کو ایک زبردست قسم کا مہمیز دیا، ایک حیثیت دی، اور پھر اس کے بعد مسلسل یہ خواتین اس دھرنے کا حصہ رہی ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، دن کے وقت میں مختلف وفود کی صورت میں تشریف لاتی ہیں، اور آپ کی اس ایثار اور قربانی اور جدوجہد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حقوق کی جدوجہد، اپنے مستقبل کی تعمیر کی جدوجہد، اپنے بچوں کے مستقبل کی جدوجہد کرنے میں خواتین ان کا برابر کا حصہ ہے، اور ان کی شرکت کے بغیر یہ جدوجہد آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو سلام عقیدت ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بڑی شاہراہ پر آج اگر ہماری مائیں بہنیں یہاں دھرنا دیے بیٹھی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے جو دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے؟ کوئی غیر معروف چیز ہے جس کے لیے آپ یہاں شاہراہ کے اوپر دھرنا دے رہی ہیں؟ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں معروف نہ ہو، کامن نہ ہو، جانا جاتا ہو، اور اس کے اندر کوئی لاجک نہ ہو۔ جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، صوبے کی معیشت کو چلاتا ہے، دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، اور اگر سٹیز کی پاپولیشن کو دیکھا جائے تو دنیا کا 3را بڑا شہر ہے، تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہماری یہ بات سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، دھرنا کیوں دے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس میگا سٹی کو اختیار چاہیے، اس کو ایک اختیار والا میئر چاہیے اور اختیار والی بلدیاتی حکومت چاہیے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں کس کی حکمرانی ہے؟ کہ یہاں کوئی آمریت قائم ہے؟ یہاں کوئی بادشاہت کا نظام ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ڈپلومیٹ پوچھتے ہیں، بین الاقوامی میڈیا کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کا پھر مطلب کیا ہے جب میگا سٹی کے لوگوں کو یہ اختیار نہیں دے سکتے، یہ حق نہیں دے سکتے، یہ یہاں کی بلدیہ کو امپاور نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کیسے جمہوری لوگ ہیں؟ تو ہم پھر یہ بتانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ نام کے جمہوری لوگ ہیں، اصل میں تو یہ عوام کے اختیار کے اوپر براجمان ہیں، اور جن جگہوں سے یہ اپنی نام نہاد اکثریت لے کر آتے ہیں وہاں بھی لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہے، اور غلامی کا یہ نظام ان شہروں کے اوپر بھی مسلط کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ جدوجہد پوری دنیا میں جو بھی سنتا ہے اس کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کرتا ہے، اور ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کی ذات کے خلاف ہیں، نہ کسی پارٹی کے خلاف ہیں، ہم
کراچی کے عوام کے حق میں ہے، کراچی کے عوام کا حق چاہتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کا حق چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا حق چاہتے ہیں اور اپنا روشن مستقبل چاہتے ہیں، اس لیے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے ادارے کراچی کے میئر کے اختیار میں ہونے چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے پانی کا نظام، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین کراچی کا منتخب میئر ہونا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی جو 3.5 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر ہے، اس کے میئر کو منتخب بھی براہ راست عوام کے ووٹ سے ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں یہ معروف طریقہ ہے، کیوں یہ حکومت اس سے بھاگ رہی ہے؟ کیوں اس کو منتخب ہونے سے روک رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہت پاپولر ہو گئی ہے اور اس نے بڑے عوام کے کام کیے ہیں، اور اندرون سندھ میں تو ہمارے ہی میئر منتخب ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ہم نے بہت کام کر لیا ہے۔ میں مراد علی شاہ صاحب سے کہتا ہوں، میں بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اتنے پاپولر ہو چکے ہیں، اتنی خدمات کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں، اتنی دودھ شہد کی نہریں بہا چکے ہیں، اتنا تعلیم کو عام کر چکے ہیں، اتنی علاج کی سہولتیں لوگوں کو پہنچا چکے ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر چکے ہیں، اور جب شہر کراچی کے لوگ آپ کے ساتھ اتنا زبردست اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تو پھر آپ براہ راست انتخاب کروا کے اپنا میئر منتخب کیوں نہیں کروا لیتے؟ تو کیا آپ اپنے میئر سے بھی ڈرتے ہیں؟ تو اس سے پتا چلا کہ جو وڈیرا شاہی کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے ڈرتا ہے۔ یہ اپنے بھی لوگوں کو، چاہے وہ اندرون سندھ میں بھی کیوں نہ ہو، شہری بنیاد کے اوپر اگر منتخب ہو کر آئیں گے، چاہے وہ لاڑکا نہ ہو، چاہے وہ جیک آباد ہو، چاہے وہ شکارپور اور حیدرآباد ہو، چاہے وہ میرپور خاص سکھر اور نواب شاہ ہو، یہ سارے لوگ یہ مائنڈ سیٹ اپنے بھی لوگوں کے سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ اسی لیے تو ان کی آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ انہیں بلدیاتی انتخاب کرانا ہی نہ پڑے، لیکن کبھی سپریم کورٹ اور کبھی الیکشن کمیشن کے ذریعے سے جب یہ پابندی ہوتی ہے کہ انتخاب کروانا ضروری ہے، تو پھر یہ ایسا ایکٹ لاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی جو ہے وہ اس کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پورے سندھ کے عوام کو با اختیار بنائیے۔ آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق تمام سیاسی، مالیاتی اور انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومت کو تفویض کیجیے، اور کراچی شہر یہ میگا سٹی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہماری یہ بات جائز ہے، آئینی ہے، قانونی ہے، جمہوری ہے کہ آپ پورے سندھ کی آبادی کے لحاظ سے یونین کمیٹیوں کی تعداد بنائیے، اور کراچی میں بھی اسی آبادی کے اوپر یونین کمیٹی بنائیے جس آبادی پر کراچی کے علاوہ آپ بناتے ہیں۔ 10-20% کا فرق ہر آدمی جائز قرار دے گا، لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ کراچی کے علاوہ شہروں میں بھی اور دیہی آبادی میں بھی آپ کے نمبرز، آپ 15 سے 20 ہزار کی آبادی پر یونین کمیٹی اور یونین کونسل بنائیں، اور کراچی نے کیا بگاڑا ہے کہ یہاں 65,000 کے ایوریج پہ یہ کام کریں، اور جبکہ کراچی کی آبادی آلریڈی کم ہے، پہلے ہی کمپرومائز ہے، جعلی مردم شماری وفاقی حکومت نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے۔ گویا آپ 1,00,000 کی آبادی 2017 کے مطابق اور آج کے مطابق 1.5 کی آبادی پر کراچی میں ایک یونین کمیٹی بنائیں، اور کراچی کے علاوہ 15 سے 20 ہزار پہ بنائیں، تو یہ سندھی مہاجر مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کے دماغ کا مسئلہ ہے، مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ اختیار آپ دینا نہیں چاہتے، اس لیے ہم کراچی کے حقوق کی جب بات کرتے ہیں تو کراچی کے مہاجروں، کراچی کے سندھیوں، کراچی کے پختونوں، کراچی کے بلوچوں، کراچی کے پنجابیوں، سرائکیوں، میمنوں، گجراتیوں، ہزارے وال، کشمیریوں، بنگالیوں، برمیوں اور جتنی قومیتیں یہاں پر آباد ہیں، کچھیوں، ان سب کے حق کی بات کرتے ہیں۔ اس کو سیاسی رنگ دے کر اور لسانی رنگ دے کر تم اپنی مذموم سیاست کو آگے مت بڑھاؤ۔ تم نے بہت لسانی سیاست اس صوبے میں کر لی، عوام کو بہت تقسیم کر لیا، تمہیں وہ پارٹنر حاصل تھے،
کہ جو یہاں سے مینڈیٹ لیتے تھے اور اس مینڈیٹ کے کراچی کے حیدرآباد کے لوگوں کے مینڈیٹ کے سوداگر بنے ہوئے تھے. 35 سال انہوں نے سوداگری کی ہے اور ہمارے مینڈیٹ کو وڈیروں کے ہاتھوں میں بیچا ہے. اب یہ دھندا ختم ہو چکا ہے. اب اس شاہراہ کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں یہ جو خواتین ہی موجود ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ کراچی سے ہم نے مفاد پرستی کا، لسانیت کا، وڈیروں کی چاکری کا، مینڈیٹ کی سوداگری کا جنازہ نکال دیا ہے اور یہاں سب مل کر انشاءاللہ اپنے حق اور اختیار کی جد و جہد آگے بڑھائیں گے. جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کے تعلیمی ادارے کراچی کو واپس کیے جائیں، کراچی کی ڈسپینسریاں، بیسک ہیلتھ یونٹ کراچی کو واپس کی جائیں، تو اس میں کیا ناجائز بات ہے؟ ہر چیز پہ قبضہ کر لو گے، ٹرانسفر، پوسٹنگ، اپوائنٹمنٹ، سب پہ دھندا، سب پہ فائل میں پہیا، سب پہ رشوت. کیا کاروبار تم نے مچایا ہوا ہے؟ یہ ہمارا شہر کراچی یہ ان گئے گزرے حالات میں بھی پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر ہے، 67% ریونیو دینے والا شہر ہے. یہ شہر کراچی ان گئے گزرے حالات میں بھی سندھ کے 95% ریونیو کو جنریٹ کرتا ہے اور پورے سندھ کی معیشت چلاتا ہے. ان گئے گزرے حالات میں بھی 54% ایکسپورٹ یہ شہر کراچی کرتا ہے، 42% انکم ٹیکس دیتا ہے. ہر سال وفاق کو 2600 ارب روپے دیتا ہے. پچھلی اس حکومت کے 3 سال میں ہم 9000 ارب روپے وفاق کو دے چکے ہیں، کئی ہزار ارب روپے ہم صوبے کو دے چکے ہیں. تو کیوں پھر ہمیں محروم کیا ہوا ہے؟ کیوں ہمارے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے؟ یہ مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر رہتے ہیں. ان کے لیے کل ایک مضمون چھپا ہے، یہ ہم نے نہیں کہا ہے، ایک سابق وفاقی سیکرٹری کا مضمون ہے، یونس ڈھاگا صاحب کا مضمون ہے، اور ان کے اعداد و شمار وہ بتا رہے ہیں کہ 45 افراد پر بس کی ایک سیٹ ہے کراچی میں. کیسا ظلم ہے! اور یہ تو پچھلے 3-4 سال پرانے اعداد و شمار ہیں. اب تو بسیں یہاں ناپید ہیں. 3.5 کروڑ کی آبادی میں سرکار کی سطح پہ چلنے والی کوئی بس موجود نہیں ہے. جو گرین لائن جو گرین بسیں نعمت اللہ خان صاحب لائے تھے، 350 بسیں، ان کا اختیار بھی نہیں تھا، ان کا کام بھی نہیں تھا، پھر بھی لے کر آئے تھے اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئیں. ادھوری گرین لائن کا افتتاح وفاق نے کر دیا. صوبائی حکومت ہر مہینے اعلان کرتی ہے کہ اگلے مہینے اتنے 1000 بسیں آ رہی ہیں، اتنے 100 بسیں آ رہی ہیں. نہیں آ رہی ہیں. انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ہماری ماؤں بہنوں نے، ہماری اسکول کالجوں کی بچیوں نے، بچوں نے کہ بسوں میں لٹکتے ہوئے سفر کریں. اور انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کی سب سے اچھی سواری اگر کوئی ہے تو وہ چنچی رکشا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ 14 سال سے حکومت مسلسل کر رہے ہو. چنچیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ دھکے کھا رہے ہیں لوگ. بسیں نہیں دستیاب ہیں، سرکولر ریلوے ختم ہو چکی ہے، کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو آج بتاؤں، میں نے ایک اشتہار دیکھا 1967 آج سے 54-55 سال پہلے کا ایک اشتہار. اس میں لکھا ہوا تھا کہ کراچی کے لوگوں کو مبارک ہو کہ بڑا میدان ناظم آباد سے بذریعہ گولی مار، لسبیلا، گرو مندر اور پھر وہاں سے نمائش اور ٹاور تک ایسی بس سروس شروع ہو رہی ہے جو صرف خواتین کے لیے ہوگی اور اس میں کنڈکٹر بھی خواتین ہوں گی. 1967 میں اس شہر میں خواتین کی بسوں کے اشتہار تھے اور آج 2022 میں ظالموں نے یہ سہولت ہی چھین لی ہے. ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے. نہ احتجاج کریں، نہ دھرنے دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں تاکہ یہ مزید کھائیں پیئیں، یہ مزید ہمارا خون نچوڑیں. یہ نہیں چلے گا. تمہیں ہمیں اختیار دینا پڑے گا، تمہیں ہمیں ٹرانسپورٹ دینی پڑے گی، تم ہمیں تعلیم دینی پڑے گی. تعلیمی اداروں کی کیا صورتحال ہے؟ تعلیمی اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ 277 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے. 277 ارب روپے، 1 ارب میں 100 کروڑ اور 1 کروڑ میں 100 لاکھ.
اس پورے بجٹ کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ پورے صوبے میں ٹرشری کیئر کے جو ہاسپٹل ہیں، جو ایڈوانس ہاسپٹل ہونے چاہیے، کوئی سیریس پیشنٹ وہاں پر نہیں دیکھا جاتا، سب ریفر ٹو کراچی کر دیتے ہیں۔ کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے، لیکن کیوں اندرون سندھ کے لوگوں کو محروم کیا ہوا ہے؟ وہاں تو آپ کا بھرپور مینڈیٹ ہے، کیوں وہاں پر علاج کی سہولت نہیں ہے؟ اور پھر اس شہر کا بھی کیا حال ہے؟ جائیے جناح اسپتال میں، اور اس اسپتال میں آپ کو دوائیاں نہیں مل رہی، سرنج لینے کے لیے میڈیکل اسٹور پہ باہر جانا پڑتا ہے، سول اسپتال میں کرپشن کے دھندے ہیں، لیاری جنرل اسپتال کرپشن کا اڈا بنا ہوا ہے، سرکاری اسپتالوں کا یہ حال ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں، یہ جماعت اسلامی ہے، اس کی الخدمت ہے۔ میں صرف ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ قطر ہسپتال جو اورنگی ٹاؤن میں ہے، اس کو تو اب تک اتنا بڑا ہسپتال بن جانا چاہیے تھا کہ جو پورے اس ڈسٹرکٹ کیماڑی ویسٹ اور سب کی ضرورت کو پورا کرتا۔ آج بھی اگرچہ چند اچھے لوگ جو رہ گئے، انہوں نے اس کے نظام کو بہتر رکھا ہوا ہے، ورنہ تو سارے ادارے یہ صوبائی حکومت ہڑپ کر گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں اگر 3 سے 4 ہزار بچوں کی پیدائش اس قطر ہسپتال کے گائنی وارڈ میں ہوتی ہے، تو صرف جماعت اسلامی کا الخدمت کا اورنگی کا ہسپتال وہ بھی اتنا ہی کام کرتا ہے، اور وہاں بھی یہی سب کچھ، اور ناظم آباد تو اس سے بھی زیادہ۔ تو آپ مجھے بتائیں، میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، ایک این جی او، ایک جماعت چھوٹے سے رقبے کے اوپر اتنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ آپ پورے شہر میں آپ نے تعلیم کا اور صحت کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ ہم آپ سے حق مانگنے کے لیے آئے ہیں، بھیک اور خیرات مانگنے کے لیے یہاں پر دھرنا نہیں دیے ہوئے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، 49,000 اسکول ہیں پورے صوبے میں، ایک اسکول کا نام لے دیں جس میں مراد علی شاہ اور ان کے تمام وزراء، ان کے سیکریٹری، ان کی اکثریت والے جس پر بڑا زام ہے ان کو، 100 کی اکثریت، اور ان کے لواحقین، ان کے متعلقین، کوئی ایک آدمی بھی اپنے بچے کو کسی بھی سرکاری اسکول میں داخل کرنے کے لیے تیار ہو نہیں کرواتے ہیں، اور غریب لوگ بھی بیچارے مجبور ہو کر ہی جاتے ہیں۔ کیسا المیہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم رہتے ہوں اور ہمارے صوبہ سندھ میں 65 لاکھ بچے جو اسکول جانے کی عمر میں ہیں، انہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہے، اسکول میں ان کو داخلہ نہیں دیا ہے۔ یہ سلوک ان وڈیروں جاگیرداروں نے کیا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن کہتے ہیں۔ یہ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ کراچی میں 10 لاکھ بچے ایسے ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے لیکن اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نشے کا زہر ہمارے بچے اور بچیوں کے جسم میں اتارا جا رہا ہے۔ ابھی خبریں چھپی ہیں، 363 اڈے اس شہر میں منشیات کے چل رہے ہیں، پولیس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں یہ نشہ پھیل رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو تم روزگار نہیں دو، تعلیم نہیں دو، صحت کی سہولت نہیں دو، ٹرانسپورٹ نہیں دو، پانی نہیں دو، چولہوں میں گیس نہیں دو، ان کو منشیات دیتے ہو۔ شرم کرو، حیا کرو، ڈوب مرو، تم کون سی نسل بنا رہے ہو؟ مجھے آپ بتائیے، غریب اور لوور مڈل کلاس، اس کو انہوں نے تعلیم سے فارغ کر دیا ہے۔ یونیورسٹیوں میں، سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس اتنی بھاری فیس ادا کر سکیں۔ مڈل کلاس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، صرف چند لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ غریبوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند، اور مڈل کلاس بھی تعلیم کو خریدتے ہیں۔ ان کو 277 ارب روپے میں سے تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری ماؤں بہنوں، کیا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ٹیکس دے کر ہم بجٹ بنائیں، 277 ارب روپے دیں، لیکن سرکار کے اسکولوں میں ہم داخل نہ کروائیں؟ اور یہ ہماری قسمت ہے کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ یہ ہمارا مقدر نہیں ہے۔ ان سرکاری اسکولوں میں
ان سرکاری کالجوں میں، ان سرکاری جامعات میں اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے، معیاری تعلیم ہونی چاہیے. حساب لیں گے، ایک ایک بھائی کا حساب لیں گے ان ظالموں سے. یہ جامعات کو کتنا پیسہ دے رہے ہیں، ریسرچ پر کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ سارے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جہالت اور اندھیر نگری ہے جو ان حکومتوں میں پھیلائی جا رہی ہے. اس لیے ہم اپنے شہر کا، اپنے ملک کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہم اس سڑک پہ کھڑے ہو کر اپنا حق مانگ رہے ہیں. پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ شہر کراچی کے لوگوں کو محروم کیا گیا ہے، مجبور کیا گیا ہے، ان سے اختیار چھینا گیا ہے، ان کو جاہل بنانے کی کوشش کی گئی ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی شہر کی بلدیہ کو اختیار ملنا چاہیے، اپنے ان بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں. ان بچوں کی قسمت یہ تاریک نہیں ہونی چاہیے. ہم ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم ان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. یہ بچے، ان میں ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر ساری صلاحیتیں ہیں. گئے گزرے حالات میں بھی یہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن جب یہ بمشکل پیٹ کاٹ کر پڑھ بھی جائیں تو پھر پوچھتے ہیں ہمارے لیے ملازمت نہیں ہے، مواقع نہیں ہے، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، ان کو گیس نہیں دی جا رہی ہے، آرڈرز میٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ایک انڈسٹری رہ گئی تھی جو کراچی میں روزگار کا سبب تھی، اس کو بھی بند کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں یہاں پر سہولت نہیں ملتی تو جاؤ لاہور میں انڈسٹری لگاؤ. لاہور کی انڈسٹری لاہور میں لگنی چاہیے، کراچی کی انڈسٹری کو کراچی میں ہی ہونا چاہیے، اور کراچی میں ہی انڈسٹری میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ کیا تماشا ہے؟ ایک ملک میں دو نظام کیوں چلاتے ہو؟ یہ شہر وہ ہے جس نے پہلے دن سے پاکستان کی معیشت کو چلایا ہے. یہ پورٹ سٹی ہے، اس شہر سے اس کا مقام تم چھین نہیں سکتے ہو. اس لیے جب ان بچوں کے لیے کوئی روزگار نہیں اور مائیں کہتی ہیں، باپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان کو باہر بھیج دیں، تو کتنے لوگ اتنا پڑھا سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیں؟ اس ملک میں کیوں نہیں ہے ان کا مستقبل؟ کیوں نہیں ہے ان کا مستقبل؟ سب مل کر سوال کریں گے کہ یہ مستقبل کیوں تاریک کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیں گے. انشاءاللہ انقلاب لائیں گے. ایک حقیقی تبدیلی، دھوکہ نہیں، شراب نہیں، نظام کی تبدیلی، وڈیرا شاہی کے خلاف، جاگیرداری کے خلاف، طاقت اور زور اور زبردستی کے خلاف عوام کو متحد کر کے، عوام کو سڑکوں پہ لا کے، جد و جہد کو آگے بڑھا کر بڑا انقلاب لانا انشاءاللہ تعالی. اس بڑی جد و جہد کی بھی تیاری کیجئے. اور ابھی ہم چاہتے ہیں کہ آرام سے یہ سندھ حکومت ہمارے مطالبات مان لے، جو آئینی ہیں، جو قانونی ہیں، جو جمہوری ہیں، جو لاجیکل ہیں. نہیں مانو گے تو تم نے دیکھ لیا وہ دھرنا جو سندھ اسمبلی کے سامنے تھا، صرف عورتوں کا، بچوں کا ہی دھرنا اس سے سینکڑوں گنا بڑھ چکا ہے. یہاں حسن اسکوائر پہ، یونیورسٹی روڈ پر موجود ہے. اتوار کو شارع فیصل پہ تھا، اور ہم تمام شاہراہوں کے اوپر مارچ کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، دھرنے دیں گے. تمہارے لیے یہ سوال بنا دیں گے کہ تم ان کو حق کیوں نہیں دے رہے ہو. اس لیے میں آج یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ اتوار کو انشاءاللہ ہمارا دھرنا یہ جاری ہے. یہاں سے لوگ دھرناگاہ میں بھی پہنچیں گے، اور اتوار کو انشاءاللہ جلسہ عام ہوگا اس دھرنے میں انشاءاللہ تعالی. فیملیز کے ساتھ آپ آئیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب وہ دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، تو اتوار کو جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اس سے پہلے بھی شہر بھر میں کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، چوکوں اور چوراہوں پہ یہ میسج جا رہا ہے. اس لیے تمہیں حق دینا پڑے گا، تمہیں ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا، میئر کو با اختیار بنانا پڑے گا.
ہمارے ادارے ہمیں واپس کرنے پڑیں گے. اور اپوزیشن اس سے کوئی امید نہیں ہے. سندھ کی اپوزیشن وفاق میں حکومت میں ہے. ہماری گنتی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے عادی کی ہے. کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کیا ہے. ہمارا K4 منصوبہ 1/3 پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کیا ہے. کہ الیکٹرک کا مافیا ہم پر مسلط پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کر رہی ہے. یہ وفاق کے جتنے مسائل ہیں, یہ گیس کا مسئلہ اس وقت جو ہے یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا پیدا کردہ ہے. لہذا ذرا سندھ حکومت سے فارغ ہو لینے دیں, پھر گورنر ہاؤس کا بھی نمبر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اپنی گنتی بھی پوری کروائیں گے, ملازمت کا حق بھی لیں گے, کہ الیکٹرک کی مافیا سے بھی نجات حاصل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.